اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان الذین یکفرون بآیات اللہ ویقتلون النبیین بغیر حق ويقتلون الذين يأمرون بالقسط من الناس فبشرهم بعذاب أليم أولئك الذين حبطت أعمالهم في الدنيا والآخرة وما لهم من ناصرين ألم تر إلى الذين أوتوا نصيبا من الكتاب يدعون إلى كتاب الله ليحكم بينهم ثم يتولى فريق منهم وهم معرضون ذلك بأنهم قالوا لن تمسنا النار إلا أياما معدودات وغرهم في دينهم ما كانوا يفترون فكيف إذا جمعناهم ليوم لا ريب فيه ووفيت كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير إنك على كل شيء قدير تولج الليل في النهار وتولج النهار في الليل وتخرج الحي من الميت وتخرج الميت من الحي وترزق من تشاء بغير حساب صدق الله العظيم ان الذين يكفرون بآيات الله ويقتلون النبيين بغير حق بے شک جو لوگ اللہ کی آیتوں کو انکار کر دیتے ہیں اور نبیوں کو قتل کیے ہیں نہ حق اور ان لوگوں کو بھی قتل کیے جو لوگ حق اور انصاف کی بات لوگوں کے درمیان کرتے تھے اور حکم دیتے تھے فبشرہم بعذاب علیم پس ایسے ہی لوگوں کے لیے دردناک عذاب ہے اولئک حبطت اعمالہم فی الدنیا والآخرہ یہی وہ لوگ ہیں جن کے اعمال دنیا اور آخرت میں مٹا دیے جاتے ہیں برباد ہیں وما لهم من ناصرین اور ان لوگوں کے کوئی بھی مدد کرنے والا نہیں ہے بزرگوں اور دوستوں اس سے پہلے جو آیتیں گزری ہے جس میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا تھا سب سے بہتر اور پسندیدہ دین اسلام ہے اس سے اچھا اور اس سے بہتر کوئی دین اللہ کے نزدیک نہیں ہے پتہ چلا جب دین بہتر اور اچھا سب سے عمدہ دین ہے تو اس کے ماننے والے بھی اللہ کے نزدیک سب سے بہتر اور اچھے ہیں دوسری امت اور دوسری قوم کے لوگوں کے مقابل میں پھر آخر میں اللہ تعالیٰ نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ کہہ کر کے فرما دیا کہ دیکھیے آپ ان لوگوں سے زیادہ الجھیے نہیں صاف صاف اور بہت ہی آسان جملے میں یوں کہہ دیجئے کہ میں اللہ پر ایمان لایا اگر تم کو بھی لانا ہے تو لے آؤ اگر نہیں لاتے ہو تو بس میں ایک بات تمہارے تک پہنچا دیا باقی کام اللہ کا ہے یہی ہے دعوت و تبلیغ اور یہی ہے آخری موقع ایک انسان کو سمجھانے کے لیے اس کے بعد اس کی اجازت نہیں ہے کہ اس کو تھپڑ مارو اس کو گریبان ڈالو اور اس کو کسی طرح سے کوئی تکلیف اور مجبور کر کے اس کو دین اسلام پر لاؤ
اس کے بعد اس آیت کریمہ میں اللہ رب العالمین نے فرمایا جو لوگ آپ کے سامنے یعنی جو مکہ مکرمہ میں کافر لوگ تھے اور بہت سے یہود و نصارہ تھے، ان لوگوں کے متعلق یہ وہ لوگ ہیں جو اللہ کی آیتوں کو انکار کرتے ہیں اور ساتھ ساتھ بہت سارے نبیوں کو ان کی جماعت اور ان کے لوگ قتل کیے ہیں اور ان لوگوں کو بھی اذیت اور تکلیف پہنچائے جو لوگ حق کی بات کرتے ہیں اور کرنے کا حکم دیتے ہیں۔ ایسے لوگوں کو آپ صاف صاف بہت ہی اچھے طور سے خوشخبری سنائیے کہ دردناک عذاب ہے۔ ظاہر ہے ناحق قتل کرنے والا چاہے وہ نبی کو قتل کرے، چاہے وہ رسول کو قتل کرے، چاہے وہ کسی عالم کو قتل کرے یا کسی جاہل ان پڑھ کو قتل کرے، جان کا بدلہ ہے اور اللہ رب العالمین اس کا بدلہ کل قیامت کے دن لے گا اور اس کا بہت دردناک عذاب ہے۔ پھر اللہ نے فرمایا ایسے لوگوں کے اعمال دنیا اور آخرت میں مٹا دیے جاتے ہیں، برباد کر دیے جاتے ہیں۔ اس آیت کریمہ سے یہ پتہ چلا ایک آدمی نیکی کا کام کرتا ہے لیکن ساتھ ساتھ اتنی برائی کا کام کرتا ہے کہ نیکی اور بدی دونوں برابر ہو جاتے ہیں۔ وہ آدمی امید میں رہتا ہے کہ میں تو کل قیامت کے دن اپنی نمازیں لے لوں گا، پالوں گا، روزہ جو رکھا ہوں وہ نیکی مل جائے گی، حج جو کیا ہے وہ نیکی مجھ کو مل جائے گی، لیکن کہیں ایسا تو نہیں کہ اسی دنیا میں سب ختم کر دیے گئے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے کہ بتاؤ ابو ہریرہ سب سے بڑا غریب کون ہے؟ تو حضرت ابو ہریرہ کہنے لگے سب سے بڑا غریب تو وہ آدمی ہے جس کے پاس کچھ بھی نہیں ہے۔ مالدار کون ہے؟ جس کے پاس سب کچھ ہے۔ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ بہت سمجھدار میں تم کو سمجھتا تھا لیکن تم نے بہت ہی عجیب بات کی۔ حضرت ابو ہریرہ کہنے لگے یا رسول اللہ پھر آپ ہی بتا دیجیے۔ اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ابو ہریرہ سب سے بڑا غنی وہ ہے جس کا دل غنی ہے۔ سب سے بڑا غنی وہ ہے جس کا دل غنی ہے، یعنی دل کے اندر اس کی کشادگی ہے، وسعت ہے، سب کو لاتا ہے، درگزر سب کے لیے کرتا ہے، پکڑ کر کے دل میں نہیں رکھتا ہے۔ اور مسکین فقیر وہ ہے کہ کل قیامت کے دن بہت سارے اعمال کیے ہوگا دنیا میں، روزہ، نماز، حج، زکوٰۃ یہ سب ہیں، لیکن وہاں بہت سارے لوگ اس کے مقابلے میں اس کے سامنے کھڑے ہو جائیں گے۔ پروردگار اس نے گالیاں بھی دیا تھا، مجھ کو بہت ستایا تھا، میری غیبت کر کے میری عزت سڑکوں پر نکال لیا تھا، دوسرے کے سامنے مجھ کو ذلیل کیا تھا، میرا لیا دیا نہیں تھا۔ بہت سارے لوگ آ جائیں گے، اب وہ لوگ بدلہ چاہیں گے تو اللہ تعالیٰ کہے گا کہ تم اپنی نماز اس کو دے دو، لو تمہاری یہ نماز اس کو دیتا ہوں، روزہ اس کو دے دیتا ہوں، حج اس کو دے دیتا ہوں۔ اب اس کے نام اعمال میں کچھ بھی نہیں، خالی۔ تو سب سے بڑا مسکین اور فقیر اور غریب یہ ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا کہ اس سے نقصان والا اور کوئی انسان نہیں ہو سکتا۔ اولئک حبطت اعمالہم، ان کے اعمال دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی برباد کر دیے۔ دنیا میں کس اعتبار سے؟ اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرما اچھا آدمی بنو، نیکی کا عمل کرو، اللہ تمہاری روزی میں برکت دے گا، صحت میں برکت دے گا، خوشی اور امن کی زندگی عطا کرے گا، بہت اچھا اللہ کے نزدیک رہو گے۔ لیکن ایک آدمی نماز پڑھتا، روزہ رکھتا، سب کچھ کرتا ہے، اس کے ساتھ ساتھ بہت ساری برائیاں کرتا ہے، تو نماز کا جو فائدہ اس کو ملنا چاہیے وہ فائدہ نہیں ملا، روزے کا جو فائدہ اس کو ملنا چاہیے تھا وہ نہیں حاصل ہو رہی ہے۔ اعمال اس کے بیکار اور برباد ہوتے چلے جا رہے ہیں۔ پڑھ رہا ہے ایک انسان لیکن اس کے اثرات اور اس کے فائدے اس کو حاصل نہیں ہو رہے ہیں۔ آگے اللہ نے فرمایا الم تر الی الذین اوتوا نصیبا من الکتاب یدعون الی کتاب اللہ، کیا آپ نے دیکھا نہیں ان لوگوں کو جن کو کتاب کا ایک حصہ دیا گیا، یعنی توراۃ، زبور، انجیل، اور پھر ان کو کتاب کی طرف بلایا گیا، تو اور جب ان کو بلایا جاتا ہے کہ آؤ اسی کتاب کے ذریعے سے تم لوگوں کے درمیان فیصلہ کریں گے، تو ایک جماعت مان لیتی ہے اور ایک جماعت انکار کر دیتی ہے۔ بعض علماء کرام فرماتے ہیں کہ یہ منافقوں کے بارے میں یہ آیت کریمہ ہے۔ بعض فرماتے ہیں کہ وہ واقعہ ہوا ہے جو حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے متعلق بہت مشہور ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی خدمت میں ایک منافق مسلمان اور ایک یہودی پہنچا۔ منافق مسلمان کا فیصلہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا تھا یہودی کے حق میں۔
ایک زمین یا کسی معاملے کی لڑائی تھی جس کی بنیاد پر اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فیصلہ فرما دیا یہودی کے حق میں، اس لیے اسی کا حق تھا، آپ ناانصافی کا معاملہ نہیں کیے۔ منافق مسلمان کہنے لگا کہ فیصلہ ٹھیک نہیں ہوا، اسی لیے چلو ہم عمر سے فیصلہ کرائیں گے، وہ یہ سمجھ کر کہ عمر یہودیوں کے بہت بڑے دشمن ہیں، اسی لیے فیصلہ میرے حق میں کریں گے۔ اللہ تعالیٰ لیحکم بینہم ثم یتولی، بہت سارے لوگوں کو بلاتے ہیں آؤ کتاب کے ذریعے فیصلہ کریں گے، لیکن فیصلہ سن کر کے وہ انکار کر جاتے ہیں، اور ایک جماعت ہے جو مانتی بھی ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے جو کام کیا وہ ہم اور آپ خوب اچھی طرح جانتے ہیں۔ یہودی کہا عمر ذرا سا یاد رکھیے ہم لوگ آ رہے ہیں وہاں سے، بڑے مرکز سے آ رہے ہیں، ادھر ادھر سے نہیں، وہاں سے آ رہے ہیں، اور فیصلہ میرے حق میں ہو چکا ہے، لیکن پھر بھی یہ مطمئن نہیں، یہ جہاں لے جا رہا ہے میں چل رہا ہوں، لیکن پھر بھی یہ اطمینان نہیں ہو رہا ہے، آپ ہی فیصلہ فرمائیے۔ تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ فیصلہ ایسا فرمائے کہ روئے زمینی سے اس کا کام تمام کر دیا، کہا کہ بیٹھو آ رہا ہوں، لائیں تلوار اور قتل کر دیے منافق مسلمان کا، کہا کہ جو رسول اللہ کا فیصلہ نہ مانے اس کا حق نہیں ہے کہ مدینہ کی زمین پر زندگی گزارے۔ آج حضرت عمر ہوتے تو نہ جانے کتنے کیا ہوتے، لیکن یہ بھی کہتا ہوں اگر عمر ہوتے تو ہم لوگ ایسے بھی نہ ہوتے ہیں، دونوں باتیں ہیں، حضرت عمر ہوتے تو ہم لوگ ایسے بھی نہ ہوتے۔ نہیں ہے کوئی پکڑنے والا، نہیں ہے کوئی سمجھانے والا، نہیں ہے کوئی محبت سے کہنے والا، نہیں ہے کوئی اس معاملے میں اپنے گھروں میں سختی کے ساتھ کوئی عمل کروانے والا، اسی لیے آزاد ہیں، بچے بھی آزاد ہیں، بھائی بھی آزاد ہے، باپ بھی آزاد ہے، بہنیں بھی آزاد ہے، کسی کو کوئی فکر نہیں، کسی کو کوئی ڈر نہیں، کسی کا کوئی خوف نہیں۔ وہ تھے وہ لوگ جو بہت ہی مخلص تھے، اس لیے ان لوگوں کا حال بھی ایسا ہی تھا۔ اللہ نے فرمایا ایک جماعت مانتی، ایک جماعت ذالک بانہم قالوا لن تمسنا النار، وجہ اس کی یہ ہے کہ یہ یہود اور نصارہ کہتے تھے ارے جہنم میں جائیں گے تو چند ہی دن ہم جائیں گے، باقی تو جنت میرے ہی لیے ہے، بس جنت تو میرے لیے، چند دن کے لیے ہم جائیں گے۔ اللہ نے فرمایا غرہم فی دینہم ما کانوا یفترون، یہ لوگ اپنی بات میں دھوکے میں پڑے ہوئے ہیں، اپنے مذہب اور دین میں دھوکے میں پڑے ہوئے ہیں۔ ایسا بالکل نہیں ہے، کسی کو ہم نے یہ نہیں کہا ہے کہ تم چند ہی دن کے لیے جنت میں جاؤ گے اور پھر جہنم میں جاؤ گے اور پھر تم جنت میں چلے جاؤ گے، ایسا میں نے کسی یہودی سے، کسی عیسائی سے، کفار و مشرکین سے اللہ کا کوئی وعدہ نہیں ہے۔ اسی لیے اللہ نے فرمایا غرہم فی دینہم ما کانوا یفترون فکیف اذا جمعناہم لیوم لا ریب فیہ، بس کیا حال ہوگا اس وقت جس وقت ہم سب کو جمع کر دیں گے کیسے دین میں، جس دین میں کوئی شک نہیں، یعنی حشر کا میدان۔ وہ ایک ایسا وقت ہے جس میں کوئی شک نہیں، ایک وہ وقت ہے جس میں کسی کا کوئی چلنے والا نہیں۔ اللہ فرمائے کیا حال ہوگا اس وقت، دیکھیں گے جو لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ ہاں چند دن کے لیے ہم جہنم میں چلے جائیں گے، باقی جنت تو ہماری ہے۔ اے محمد اگر نہیں ایمان ہم لائیں اور ہم اگر کسی کی بات نہیں مانے، عمل نہیں کر رہے ہیں، تیرے تھوڑی سزا ہم کو دیں گے، باقی تو جنت میرے ہی لیے ہے، آپ یہ کیوں کہہ رہے ہیں کہ تم جہنم چلے جاؤ گے اور ہم جنت چلے جائیں گے۔ اللہ فرمایا غرہم فی دینہم ما کانوا یفترون، پھر اس دن پتہ چلے گا جس دن ہم سب کو جمع کر دیں گے، وہ حشر کا میدان ہوگا، دودھ کا دودھ پانی کا پانی وہاں آ جائے گا۔ آج یہاں ہر ایک آدمی حق بولنے والا ہے، ہر آدمی اپنے دین کو صحیح کہنے والا، ہر آدمی اپنے عمل کو اچھا بتانے والا، لیکن میرے بھائی بزرگوں اچھا اور حق کب اور کیسے اگر دنیا میں نہیں معلوم تو آخرت میں، حالانکہ اللہ رب العالمین نے اس دنیا میں حق جاننے کے لیے، حق سمجھنے کے لیے، صحیح جماعت اور صحیح عمل کے لیے بہت ساری چیزوں کو بتا دیے ہیں، اس کو دیکھ کر کے ہم اندازہ لگا سکتے ہیں کون سی جماعت حق پر ہے اور کون سی جماعت ناحق پر ہے، اور کون سی جماعت کے بارے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ صحیح راہ بتا دیے ہیں۔ یہ ساری چیزیں آج ہے، اگر عقل اور دل و دماغ سے ہم سوچیں تو بالکل دودھ کا دودھ پانی کا پانی ہو جائے گا، لیکن ضد اور ہٹ دھرمی میں ایک آدمی بالکل دیوانہ ہوتا چلا جاتا ہے اور وہ ماننے کے لیے تیار نہیں ہوتا، وہ کبھی سمجھنے کے لیے تیار نہیں ہوتا، اور وہی کہتا ہے میں ہی حق پر ہوں، میں ہی صحیح ہوں، میں ہی بہت ہی اچھا عمل کرتا ہوں۔ نہیں، بلکہ اللہ کے پیغمبر سرور کائنات محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو بالکل صاف دو جملے میں ارشاد فرما دیا۔ جب پوچھا ہے کہ فرقے بہت ہو جائیں گے، کتنے ہوں گے؟ آپ نے فرمایا 73 فرقے ہوں گے، ایک ہی
نجات والا فرقہ ہوگا، ایک ہی جماعت نجات والی جماعت ہوگی، وہی جنت میں جانے والی ہوگی۔ صحابہ پوچھ بیٹھے کچھ علامت، کچھ پہچان بتا دیجئے۔ کوئی پیشانی پر لکھ کر کے تو کوئی بات نہیں آئے گی، تو آپ نے ارشاد فرمایا علیکم بسنتی وسنت الخلفاء الراشدین والمہدیین، بس یہی ہے جو میری سنت پر عمل کرے گا، میرے بعد میرے 4 خلفاء کی سنت پر عمل کرے گا، بس وہی جنتی ہے اور وہی اس کا راستہ نجات کا ہے، وہی جماعت۔ اب دیکھیے ٹٹولیے، دیکھیے اگر کھانا ہمارا سنت کے مطابق، شادی بیاہ ہماری سنت کے مطابق، لین دین ہماری سنت کے مطابق، صحابہ کے مطابق، نماز ہماری سنت اور صحابہ کے مطابق، روزہ ہماری سنت اور صحابہ کے عمل کے مطابق ہے، حج ہمارے صحابہ اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت اور سنت کے مطابق ہے، تو آنکھ بند کر کے کہہ دیجئے ہاں یہ نجات والا عمل ہے، اور اگر نہیں ہے تو بالکل آنکھ کھول کر کے نہیں، بند کر کے کہہ دیجئے گمراہ فرقہ ہے۔ یہ کہہ سکتے ہیں اس لیے کہ اللہ کے پیغمبر نے کسوٹی دے دیا، اس پر رکھیے، دیکھیے، جھانچیے، پرکھیے، یہاں سے معلوم ہو جائے گا کون سی جماعت صحیح ہے اور صحابہ کی طرز عمل پر عمل کر رہی ہے۔ اگر اس سے ذرا ہٹ جائیں تو پھر اسی لیے اس دنیا میں یہ نہیں کہہ سکتے ہیں کہ یہ غلط، وہ غلط، یہ غلط۔ انتظار کرو اس دن کا جس دن اللہ سب کو جمع کر دے گا، سب کو جمع کر دے گا، اور جس دن اللہ سب کو فیصلہ کر دے گا۔ آج تو جھگڑے ہو سکتے ہیں، آج تو ہم کہہ سکتے ہیں بھائی تم ٹھیک نہیں پڑھا، تم نے نماز نہیں پڑھا تو ہاتھ نہیں اٹھایا، تم نماز پڑھے تو کیا کیا انگلیوں کو نہیں اٹھایا، تم نے نماز پڑھا تو تم نے زور سے آمین نہیں بولا، اس لیے تمہاری نماز ٹھیک نہیں ہوئی، میری نماز ٹھیک ہوئی۔ یہ آج کوئی کہہ سکتا ہے اور یہاں تھوڑی دیر کے لیے اپنی زبان کو چلا سکتا ہے، لیکن اللہ رب العالمین ان پر دار و مدار کو نہیں رکھا ہے، بلکہ اس کے کچھ اور ہیں ایسی چیزیں جس پر قبولیت کی علامت کو رکھا ہے۔ ایک صاحب ہم سے کہنے لگے کہ آمین زور سے کہنا یا آہستہ کہنا، زور سے کہنا یا آہستہ کہنا؟ ہم نے کہا کہ حدیث میں سنا ہوں اور پڑھا ہوں، بخاری شریف میں، دوسری کتابوں میں بھی ہے کہ جب ایک نمازی نماز میں آمین کہتا ہے، امام صاحب کہتے ہیں آمین، مقتدی بھی کیا کہتے ہیں؟ آمین کہتے ہیں، تو حدیث میں ہے اللہ کے رسول نے فرمایا تمہارے آمین پر 70 فرشتے آمین کہتے ہیں۔ کتنے فرشتے؟ 70 فرشتے آمین کہتے ہیں۔ اب حدیث بالکل صحیح ہے نہیں؟ تو ہم لوگوں نے کبھی سنا فرشتے کہہ رہے ہیں سو کان میں آواز آتی ہے؟ نہیں آتی ہے؟ وہ سارے فرشتے آہستہ آمین کہتے ہیں، اسی لیے ہم بھی آہستہ آمین کہتے ہیں، سمجھیں؟ نہیں بات نہیں، وہ دماغ نہیں ہے حاضری۔ فرشتے سب آہستہ بولیں، ان کی آمین کہنے پر ہم لوگ سنیں؟ نہیں سنیں۔ تو میں نے کہا کہ جس طرح فرشتہ آہستہ آمین کہتا ہے، اسی طرح نماز میں ہم بھی آہستہ آمین کہتے ہیں، زور سے نہیں کہتے۔ ہماری آمین فرشتوں کی طرح، پتہ چلا وہ بھی حنفی ہم بھی حنفی ہیں، دونوں بالکل ایسے۔ تو میرے بھائیو بزرگوں، اس میں جھگڑا کرنے کی ضرورت نہیں، اس میں یہ کہنے کی ضرورت نہیں تم صحیح میں غلط، کہو ایسا کہو اور اس طرح عمل کرو، بس ایک بات کہ کسی نمازی کو خلل نہ پہنچاؤ، بس ایسا آمین کہو، اس طرح نماز پڑھو، دوسروں کو تکلیف نہ ہو۔ تو بہرحال یہاں پتہ نہیں چلے گا کسی اختلافی مسئلے کا، پتہ کہاں چلے گا؟ فَكَيْفَ إِذَا جَمَعْنَاهُمْ لِيَوْمٍ لَا رَيْبَ فِيهِ، جس دن اللہ تعالیٰ جمع کر دے گا، اس دن میں جس دن میں کوئی شک نہیں، یعنی قیامت آئے گی، موت آئے گی، قبر بنے گی اور حشر کا میدان بپا ہوگا، میزان ترازو رکھے جائیں گے، اچھے اور برے کے فیصلے ہوں گے، وہاں فرق آ جائے گا کہ کون ہے جماعت اور کون ہے کامیاب آدمی اور کس کا عمل اللہ کو پسند ہے۔ آگے فرمایا قُلِ اللَّهُمَّ مَالِكَ الْمُلْكِ وَوَفِّيَتْ كُلُّ نَفْسٍ مَا كَسَبَتْ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ، اور اس دن ہر نفس کو ہم پورا اس کا کمائے ہوئے بدلے کو دے دیں گے، جو کچھ وہ کیا ہوگا، چھوٹا عمل یا بڑا عمل، چھوٹی نیکی یا بڑی نیکی، چھوٹا گناہ یا بڑا گناہ، جو کچھ کیا ہوگا پورا ہم دیں گے، اس میں کٹوتی نہیں کریں گے، اس میں گھٹائیں بڑھائیں گے نہیں، ظلم بھی نہیں کریں گے۔ ہاں بڑھا تو اللہ سکتا ہے لیکن گھٹا نہیں سکتا ہے، اللہ کی شان بڑھانے کی گھٹانے کی نہیں ہے۔ تو میرے بھائیو بزرگوں، ایک دن وہ آنے والا ہے جس دن ظلم نہیں ہوگا۔ قُلِ اللَّهُمَّ مَالِكَ الْمُلْكِ تُؤْتِي الْمُلْكَ مَنْ تَشَاءُ، بہت مشہور آیت، سنیں نا؟ ترجمہ پہلے سنیے، پھر شان نزول بتاؤں گا، اس کے ضمن میں پورا واقعہ بیان کروں گا۔ قُلِ اللَّهُمَّ، کہہ دیجئے میرے نبی حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، بادشاہوں کا بادشاہ اللہ آپ ہی ہیں، جس کو آپ چاہتے ہیں بادشاہت سلطنت عطا کر دیتے ہیں۔ وَتَنزِعُ الْمُلْكَ مِمَّنْ تَشَاءُ،
اور جس کو چاہتے ہیں چھین لینا جس سے اس سے چھین لیتے ہیں، ہٹا دیتے ہیں۔ وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ بِيَدِكَ الْخَيْرُ، اور عزت جس سے آپ چاہتے ہیں دے دیتے ہیں، اور جس سے آپ ذلیل کرنا چاہتے ہیں اللہ آپ ذلیل کرتے ہیں۔ بیدک الخیر، ساری بھلائیاں آپ کے ہاتھ میں، آپ جیسا چاہتے ہیں استعمال کرتے ہیں، کوئی کسی کا روک ٹوک اور دباؤ نہیں، کسی کا حکم نہیں۔ بیدک الخیر انک علی کل شیء قدیر، بے شک آپ ہر چیز پر پوری قدرت رکھنے والے ہیں۔ تولج اللیل فی النہار، اے میرے پروردگار، اللہ نے اپنے حبیب کو کہا اس طرح دعا مانگو، اس طرح میری تعریف کرو۔ آپ وہ ہیں جو رات کو دن میں داخل کر دیتے ہیں اور دن کو رات میں داخل کر دیتے ہیں، یعنی آپ وہ ہیں جو رات کو بڑھا دیتے ہیں اور دن کو گھٹا دیتے ہیں، آپ وہ ہیں جو دن کو بڑھا دیتے ہیں رات کو گھٹا دیتے ہیں۔ وَتُخْرِجُ الْحَيَّ مِنَ الْمَيِّتِ، اور آپ وہ ہیں جو زندہ کو زندگی عطا کرتے ہیں مردہ سے، اور آپ وہ ہیں جو مردے کو زندہ کر دیتے ہیں۔ وَتَرْزُقُ مَن تَشَاءُ بِغَيْرِ حساب، اور آپ جس سے چاہتے ہیں بغیر حساب و کتاب کے لامتناہی اور بہت زیادہ اس کو روزی عطا کر دیتے ہیں، اور اس کے غمان سے بھی زیادہ عطا کر دیتے ہیں، آپ ہی کی شان ہے۔ یہ آیت کریمہ خاص موقع پر نازل ہوئی۔ نزول کا اس کی سب سے پہلی بات یہ فضیلت اس کی بہت ہے۔ اللہ کے رسول سرور کائنات محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو آدمی فرض نماز کے بعد آیت الکرسی، شہید اللہ انہ لا الہ الا جو پہلے گزری ہے، اور یہ دو آیتیں ملا کر کے پڑھ لیا، اللہ تعالیٰ اس کی 70 حاجتوں کو پوری کرے گا، بغیر حساب و کتاب کی جنت عطا کر دے گا، دشمنوں سے اس کی حفاظت کرے گا۔ جس دن پڑھ لے گا اس کے پوری دین اللہ رب العالمین اس کی 70 ضرورتوں اور اس کے دشمنوں سے اس کے پوری حفاظت کی ذمہ داری لے لے گا۔ لیکن شرط کیا ہے؟ فرض نماز کے بعد پڑھنا۔ فرض نماز کے جب اللہ دے رہا ہے تو کچھ شرط بھی تو لگائے گا، یعنی سب لوگ جہاں تہاں پڑھ لیں، چلو فجر نماز نہیں پڑھا، جا کر کے دکان پر میں پڑھ لیا، ہاں وہ پڑھنے کا ثواب ملے گا، لیکن یہ نہیں ملے گا، یہ مقام رتبہ نہیں ملے گا۔ اسی لیے علماء محدثین نے اور خصوصاً نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ نے شرط لگا دی، کب؟ فرض نماز کے بعد۔ پتہ چلا وہی آدمی پڑھ سکتا ہے جو نماز پڑھے گا، اسی آدمی کو یہ چیزیں حاصل ہوگی جو نماز پڑھے گا۔ اسی لیے میرے بھائی بزرگوں، ہر فرض نماز کے بعد اس کے پڑھنے کی تاکید نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو فرمایا، اور صحابہ اس پر عمل کرتے تھے، ہمارے بزرگان دین علماء کرام عمل کرتے تھے۔ اللہ کے رسول نے ارشاد فرمایا، عرش کے خاص خزانے سے اللہ رب العالمین نے مجھ کو 4 چیزیں دی ہیں، ان میں ایک سورہ فاتحہ، اس کے بعد آیت الکرسی، اس کے بعد شہید اللہ انہ، اس کے بعد یہی قل اللہم مالک الملک تؤتی الملک۔ بعض روایتوں میں ہے کہ سورہ بقرہ کی آخری آیت اور قل اللہم مالک الملک تؤتی الملک۔ پتہ چلا کہ یہ بہت ہی اہم آیت ہے اور بہت ہی آسان ہے، یاد کرنا چاہیں تو یاد کر سکتے ہیں اور پڑھ سکتے ہیں، اور اس طرح دعا کر سکتے ہیں، اللہ کی تعریف کر سکتے ہیں۔ اگر یہ عربی اور قرآن کریم کے روشنی میں اگر آپ آیت کو نہیں پڑھ سکتے تو اتنا تو کہہ سکتے ہیں، اللہ تو بادشاہوں کا بادشاہ ہے، تو جب چاہتا ہے کسی کو بادشاہ بنا دیتا ہے، جب تو چاہتا ہے اس کو بادشاہت سے نیچے کر دیتا ہے، تو ہی عزت دیتا ہے، تو ہی ذلت دیتا ہے، ساری خیر اور بھلائیاں آپ کے ہاتھ میں ہیں۔ آپ دن اور رات کو چھوٹے بڑے کر دیتے ہیں، آپ زندہ کو مردہ، مردے کو زندہ کر دیتے ہیں، آپ بغیر وہم و گمان کے بندوں کو روزی پہنچا دیتے ہیں۔ اس طرح کی باتیں تو کر سکتے ہیں، کہہ سکتے ہیں۔ آج سیکھنا ہم نے چھوڑ دیا، سیکھنا چھوڑ دیا۔ اگر ذرا سا دماغ لگا لیں، ذرا سا غور کر لیں اور سیکھنے کی اور ذہنوں میں بیٹھانے کی کوشش کر لیں تو پھر کیا ہو، آدمی آرام سے سیکھ سکتا ہے۔ اور اگر نہیں دل لگائیں گے، دماغ نہیں لگائیں گے تو کچھ نہیں ہو سکتا ہے۔ دیکھتے ہیں نا، عورتیں کھانا پکاتے پکاتے گانا گانے لگتی ہیں، کہاں اسی کا ٹریننگ کی؟ بچے کھاتے کھاتے گانا گانے لگتے ہیں، گاڑی چلاتے چلاتے ڈرائیور گانا گانے لگتا ہے، دکان پر بیٹھے بیٹھے لوگ گانا گا رہے ہیں۔ حالانکہ کیوں؟ یہ کہیں جا کر کے سیکھا نہیں، بلکہ کیا ہوا، سن
سن کر کے یہ نقل کر رہا ہے، سن کر کے اپنے ذہنوں میں اس طرح بیٹھا لیا، خود بخود وہ گا رہا ہے، خود بخود وہ سنا رہا ہے، خود بخود وہ سن رہا ہے۔ تو میرے بھائیو بزرگوں، آج ہم نے اپنی اچھی باتوں کو اپنے دل و دماغ میں بیٹھانا چھوڑ دیے، اسی لیے یہ چیزیں آ نہیں رہی ہے۔ سیکھیے، سمجھیے اور یاد کیجیے۔ بڑی فضیلت کی آیت ہے، کب نازل ہوئی؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بدر کی لڑائی میں کامیاب ہو گئے، صحابہ کامیاب ہو گئے، احد کی لڑائی میں صحابہ کامیاب ہو گئے، یعنی مسلمان کامیاب ہو گئے، رسول اللہ کامیاب ہو گئے۔ پورا وہ مکہ اور مدینہ اور اس کے اطراف کے تمام کفار و مشرکین، یہود و نصارہ اب بخلا گئے، اور بخلانے کے بعد سب لوگ مل کر کے مشورہ کیے، اب کس طرح سے ہم لوگ اس کو روک سکتے ہو؟ یہ تو بڑھتے چلے جا رہے ہیں، بدر ان کے ہاتھ میں چلا گیا، احد میں بھی یہ کامیاب ہو گئے، دن بدن تعداد ان کی بڑھتی چلی جا رہی ہے، کیسے اس کو روکا جائے، کس طرح سے اس کو کمزور کیا جائے؟ پورا مکہ اور اس کے اطراف اور مدینے کے اطراف کے تمام یہود و نصارہ، کفار و مشرکین سب مل کر کے مشورہ کیے۔ اب ایک ہی مسئلہ ہے کہ سب لوگ مل کر کے کیا کرو؟ مدینہ پر حملہ کر دو، سب لوگ مل کر کے چھوٹے ملک پر حملہ کر دو۔ دیکھتے ہیں نا، وہ بھی مل گیا، یہ بھی مل گیا، یہ بھی مل گیا، وہ بھی مل گیا، سارے ملک مل کر کے بم گرانا شروع کر دیا۔ اب کیا ہوگا؟ وہ ہے کیا ہوگا؟ لیکن وہ زمانہ پاکیزہ لوگوں کا تھا، رسول اللہ موجود تھے۔ اللہ کے حبیب سرور کائنات محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب خبر ملی ہے اور آپ کے سامنے یہ بات آئی ہے، آپ نے اپنے دوستوں کو جمع کر لیا، آؤ ایک بات کے بارے میں مشورہ کریں گے۔ ہر ایک آدمی اپنی اپنی رائے دی۔ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ عنہ نے رائے دی، یا رسول اللہ، ہمارے یہاں ہم دیکھتے تھے اگر کوئی کسی بستی میں دشمن حملہ کرنا چاہتا تھا تو بستی سے بہت فاصلے میں ہم لوگ خندق کھود دیتے تھے تاکہ ادھر کے لوگ ادھر نہ آ سکیں، ادھر کے لوگ ادھر نہیں جا سکیں۔ وہ دور اور زمانہ یہ گاڑیوں کا نہیں، جہازوں کا نہیں، میزائلوں کا نہیں، بلکہ آمنے سامنے لڑنے کا تھا، گھوڑوں کے ذریعے سے لڑنے کا تھا، تیر اندازی کے ذریعے تھا۔ اسی لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ مشورہ دی، ان کی بات مانی گئی اور خندق کھودنے کا فیصلہ ہو گیا۔ اسی کو کہتے ہیں غزوہ احزاب، اسی کو کہتے ہیں غزوہ خندق، یہ دو نام ہے۔ آج بھی اگر مدینہ جائیں اب تو دکھاتے بھی نہیں اور معلوم بھی نہیں ہو پاتا ہے، چلے آتے ہیں لیکن نہ غزوہ خندق دیکھتے ہیں نہ دیکھنے کا موقع مل پاتا ہے۔ بڑی لمبی چوڑی وہ خندق بہت ہی لمبا چوڑا اور بہت ہی دور اور فاصلے پر ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سارے صحابہ کو لے کر کے چلیں اور 40 ہاتھ مقرر کیے اور اس میں 10 آدمی کو دیے۔ کتنے؟ 10 آدمی کو مقرر کیے، ہر آدمی 10 ہاتھ، اور کوئی 6 ہاتھ، کوئی 4 ہاتھ، الگ الگ، یعنی 40 ہاتھ 10 آدمی مل کر کے کھودے۔ کتنے؟ زمین بھی سخت ہے اور کتنے فاصلہ ہے؟ 6 گز ادھر ہے اور گہرائی بھی اس کی 6 گز کے قریب ہے، تاکہ گھوڑا اگر دوڑ کر کے ادھر سے ادھر پھاندے تو نہیں پھاند سکے، وہ گر جائے۔ اتنا گہرا ہو کہ پھر وہ نکلنا چاہے تو بغیر کسی سہارے نہ نکلے، اور بہت پورے مدینے کی آبادی کو گھیر کر کے کسی طرح سے ادھر سے نہ آ سکے۔ اتنے لمبے چوڑے خندق کو کھودنے کے لیے صحابہ لگ گئے، اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم بھی لگ گئے۔ بھوکے پیاسے کی عالم ہے اور ہر ایک میں بے چینی ہے کہ کسی طرح مدینے کو محفوظ کر لیا جائے۔ پوری دشمن اسلام اور طاقت پوری مل گئی ہے، کب وہ ایک باری حملہ کر دے۔ اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خود بھی جس طرح صحابہ کو دیے ہاتھ با ہاتھ اور کھودنے کے لیے زمین مقرر کی، آپ بھی اتنا ہی اپنے حصے میں بھی لیے اور آپ بھی لگے ہیں، آپ بھی کھود رہے ہیں اور آپ بھی مٹی اٹھا رہے ہیں، دوسرے صحابہ کی طرح آپ بھی وہ کام کر رہے ہیں۔ یہی ہے آج کے بادشاہوں میں، آج کے لیڈروں میں اور کل کا فرق ہے۔ آج تو بیٹھے بیٹھے کام کراتے ہیں، بلکہ کل تو یہ تھا ساتھ میں ہوتا تھا سارا معاملہ۔ اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بڑی عجیب و غریب ہے، صحابہ لگے ہوئے، بھوک اور پیاس کا عالم ہے۔ میرے بھائی بزرگوں، سنانا آج آسان ہے الفاظوں اور جملوں میں، لیکن وہ منظر کیسا ہوگا جس وقت میں صحابہ کے پاس کھانے پینے کی چیز نہیں، آج 1 انچ اور تھوڑا سا زمین کھودنے میں پسینے نکل جائیں گے، جبکہ روزانہ 3 وقت پیٹ بھر کر کے آدمی کھاتا ہے، پھر بھی اس کی بس اور ہمت کی بات نہیں ہے۔ مشینوں کا دور ہے، پھر بھی آج اتنی ترقی کے ساتھ میں وہ کام نہیں ہو سکتا جتنی جلدی وہ لو، اور 3 دن میں کھودنا ہے۔ کتنے؟ 3 دن میں مکہ سے قافلہ چل چکا ہے، اس کے پہنچنے کا جو وقت ہے وہ 3 دن کے اندر اندر پہنچ جائے گا، اس سے پہلے یہ کام کر لینا ہے۔ سوچئے مدینے کی زمین بھی پتھریلی اور آپ لگے ہوئے ہیں۔ وہ واقعہ بھی بہت مشہور ہے، جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو حضرت ابو ہریرہ نے کہا تھا، یا رسول اللہ پتھر میرا ٹوٹتا نہیں ہے،
میرا پتھر ٹوٹتا نہیں ہے۔ تو آپ نے کہا زور سے توڑو، کہا کہ اتنی طاقت لگاؤں، دیکھیے پیٹ پہ تو خود پتھر باندھ رکھا ہوں۔ پتھر باندھنے کے مطلب آج نہیں سمجھ میں آتا، پتلے پتلے پتھر لیتے تھے اور پیٹ میں اس طرح لگا لیتے تھے کپڑے سے، تاکہ جھکنے میں یہ پیٹ اور کمر زیادہ یہ نہ ہو تکلیف، سہارا بن جائے۔ بھوک کی وجہ سے پیٹ اتنا اندر چلا جاتا تھا۔ اللہ اکبر۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اٹھا کر کے دکھا دیا، ابو ہریرہ تیرے پیٹ میں ایک تو تیرے نبی کے پیٹ میں دو ہے۔ میں ایسا نہیں کہ میں کھا کر کے کام کر رہا ہوں، میں ایسا نہیں ہوں کہ میں بہت پیٹ بھر کر کے کام کر رہا ہوں، جیسا تیرا حال ہے اس سے زیادہ میرا حال بھی بگڑا ہوا، لیکن کر رہا ہوں۔ حضرت جابر بن عبداللہ دیکھیں اور دیکھ کر کے فوراً دوڑے دوڑے گئے تھے، اور جانے کے بعد میں وہاں پہنچنے کے بعد میں بیوی سے معلوم کی ہے گھر میں کچھ کھا کے کچھ نہیں، بس تھوڑا سا جو کا آٹا ہے اور بکری کا ایک بچہ ہے، کہو اگر تو اس کو ذبح کر دو اور کہو تو اس کو روٹی ہم بنا دیں، جاؤ رسول اللہ کو بلا لو۔ اگر یہ حال ہے تو بیوی بھی کتنا پاکیزہ اور کس خیال کی، جاؤ جلدی بلا لو۔ کتنے لوگ کھا سکتے ہیں اتنے آٹے کی روٹی میں؟ کہا کہ 14 سے 15 آدمی، بس اس سے زیادہ نہیں۔ کتنے لوگ کام کر رہے تھے؟ 1400 صحابہ کام کر رہے تھے۔ حضرت جابر بن عبداللہ آئے اور کان میں آہستہ سے بولے، یا رسول اللہ کھانے کا تھوڑا میرے گھر میں انتظام ہے، 14 صحابہ کو لے لیجیے جو زیادہ بھوکے ہیں، جو زیادہ پریشان حال ہیں، ان کو لے لیجیے اور آپ تشریف لے چلیے بس، اور کوئی نہیں، کسی کو مت بتلائیے۔ خاموشی سے کان میں نبی کے کہہ رہے ہیں تاکہ دوسرے کے دل شکنی نہ ہو اور دوسروں کو پتہ نہیں چلے کہ کہاں جا رہے ہیں۔ میری بیوی روٹی پکانے کے لیے تیار ہے، بکری کا بچہ ذبح کر کے آ گیا ہوں یا رسول اللہ۔ اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سن کر کے اعلان فرما دیا ہے، لوگوں چلو جابر بن عبداللہ کی یہاں دعوت ہے۔ کتنے؟ 1400 صحابہ۔ بڑی خوشی ہوئی ہوگی، جس وقت میں روٹی نہیں ملی ہوگی اس وقت مل جائے تو کتنی خوشی ہوگی۔ آج تو پیٹ بھرنے کے بعد بھی خوشی ہو جاتی ہے، اگر ولیمے کی دعوت آ جائے تو کیلنڈر بار بار دیکھنا پڑ رہا ہے، اور اگر وہ ذرا سا آنے میں ذرا دیر ہو جائے تو گھر کی عورتیں کہاں ہیں، ولیمے کے کھانا ٹھنڈا ہو رہا ہے۔ تو آج تو کھانے پینے کے دور میں بھی اتنی خوشی ہو رہی، وہ صحابہ کا دور اور زمانہ تھا، کئی دنوں سے فاقے میں تھے، کتنی خوشی ہوئی ہوگی۔ اللہ کے پیغمبر کا اعلان کرنا تھا، حضرت جابر بن عبداللہ اوپر نیچے دیکھنے لگے، یہ کیا ہوا؟ 14 کی جگہ 1400 صحابہ۔ اللہ کے پیغمبر نے کان میں فرمایا، اے جابر پریشان مت ہو، جاؤ جلدی سے جاؤ، بیوی کو روک دینا، جب تک میں نہ پہنچوں روٹی نہیں پکائے گی، جب تک میں نہ پہنچوں روٹی پکانا شروع نہ کرنے کے لیے بولو، جاؤ جلدی سے جاؤ۔ اب حضرت جابر بن عبداللہ نبی کے حکم سے دوڑے ہوئے جا رہے ہیں، رک جاؤ، ہاتھ نہیں لگانا، رسول اللہ آ رہے ہیں۔ پتہ تجھے کتنے لوگ آ رہے ہیں؟ 1400 صحابہ، سب کے سب خندق سے اٹھ کر کے آ رہے ہیں کھانے کے لیے۔ اللہ اکبر۔ شوہر گھابرے ہو رہے ہیں، لیکن بیوی کیا کہہ رہی ہے؟ پریشان مت ہوئیے، بلانے والا کون بلا کے لا رہا ہے؟ بلانے والا کون بلا کر کے لا رہا ہے؟ آج یقینی ختم ہو گیا، درود سے یقین ختم ہو گیا۔ ارے درود سے کیا کام بنے گا؟ وہ کام بنے گا جو کسی سے کام نہیں بن سکتا۔ آج پڑھنا ہم نے چھوڑ دیا، آج رسول اللہ کو یاد کرنا ہم نے چھوڑ دیا، آج خوشیوں کی زندگی میں بھی زبان سے ایک مرتبہ درود شریف نماز کے علاوہ پڑھنا نصیب نہیں ہو رہا ہے۔ ساری توفیقیں اللہ تعالیٰ آہستہ آہستہ چھینتا چلا جا رہا ہے اور ہم لوگ محروم ہوتے چلے جا رہے ہیں۔ یہ نہ سمجھیے کہ بہت اچھا، نہیں میرے بھائی بزرگوں، آج یہ پڑھنا نہیں ہو رہا ہے، وہ اللہ رب العالمین یہ توفیقیں چھین لیا ہم لوگوں سے۔ بلا رہا ہے کون؟ آنے دو، کوئی پریشان ہونے کی ضرورت نہیں۔ ٹھیک ہے، اللہ کے پیغمبر تشریف لائے، آٹا منگائیں، آپ اپنے لعاب مبارک اس میں ڈال دیں اور فرمائے، جابر اکیلے تو تمہاری بیوی تو نہیں پکا سکتی، اسی لیے سارے مدینہ کے عورتوں کی بلا لو، یعنی مردوں کی بھی دعوت، عورتوں کی بھی دعوت، پورے فیملی کی دعوت۔ اللہ اکبر۔ کھانا ہے تو ایسے کھانا ہے، اس طرح کا کھانا۔ مدینے کی ساری عورتیں آ گئی، روٹی پکنا شروع ہے، ساری عورتیں پکا رہی ہیں۔ 1400 صحابہ، آج 1800 700 600 آدمی کی دعوت دیتے ہیں، کتنے ہیں؟ ایڑی چوٹی کی زور لگاتے ہیں، کہاں کہاں سے لاتے ہیں، کہاں کہاں سے لانا پڑتا ہے، کیا کیا پریشانیاں ہوتی ہے، کس قدر یہ ہے۔ آج دیکھو اس کو کہتے ہیں تو عز من تشاء و تذل من تشاء، عزت و ترزق من تشاء بغیر حساب۔ ارے روزی تو وہاں اللہ پہنچا دے گا، تیرا گمان بھی نہیں ہوگا، وہاں سے پہنچا دے گا۔ عورتیں روٹی پکا رہی، ساری روٹی پک پک کر کے رسول اللہ کے پاس آتی ہے، آپ اپنے ہاتھ سے لیتے ہیں، بڑھاتے چلے جاتے ہیں، کھاتے چلے جاتے ہیں۔ نبی پوچھتے ہیں خوب کھاؤ، جی بھر کر کے کھاؤ، کسی کو روکو نہیں، کسی کو ٹوکو نہیں۔ عورتیں بھی پکا رہی ہے، پکانے والی نہ تھکتی ہے۔ کہتے ہیں بعض عورتیں، حضرت جابر بن عبداللہ کی بیوی کہتی ہے، ہاتھ میں لگانے سے پہلے آٹا ہاتھ میں آ جاتا تھا، روٹی بنانے کی شکل سے پہلے روٹی بن جاتی تھی، آگ میں ڈالتے ہی ساتھ روٹی پک کر کے
کے باہر آ جاتی تھی۔ سوچئے اتنے دیر میں پکنا، اتنے دیر میں کھانا، اتنے دیر میں سب کچھ کرنا، یہ کون کر رہا ہے؟ وہ رزاق ہے جو بیٹھا ہوا، وہ مالک ہے جو عزتوں والا ہے، وہ مالک ہے جو بادشاہوں کا بادشاہ ہے، وہ کر رہا ہے، وہ کر رہا ہے۔ روٹیاں پکتی چلی گئی، لوگ کھاتے چلیں گے۔ میرے بھائیو بزرگوں، اللہ کے حبیب سرور کائنات محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سب کو کھلایا، اپنے ہاتھ سے کھلایا۔ جب سب فارغ ہو گئے اور خوش ہو گئے صحابہ، تو آپ نے فرمایا ذرا لے آؤ ادھر، سب ٹکڑے ادھر میرے سامنے لاؤ۔ ٹکڑے جو کھا لیے تھے، ہڈیاں تھیں کچھ تھی۔ آج دسترخوان ہم لوگ بچھاتے ہیں نا، بعض تو بچھاتے بھی نہیں ہیں، بعض تو بچھاتے نہیں، ماڈرن زمانہ ہو گیا نا دسترخوان۔ جب دسترخوان نکل گیا تو اس کی برکتیں بھی گھر سے نکل گئی۔ بیٹھ کر کے گھر میں کھانا کھاؤ، بعد میں ٹیبل کرسی کا دیکھنا، جب مجبور ہو جاؤ گے تب وہ دیکھنا۔ لیکن اگر مجبوری نہیں، صحت مند ہے، بچوں کے سامنے دستر لگا کر کے بیٹھ کر کے کھانے کی عادت بنائیے، تاکہ گھر میں تو کم سے کم ایک نبی کی سنت تو زندہ رہے۔ ورنہ یہ دکھاتے رہیں گے تو کل کے بچے تو بالکل کھڑے کھانا شروع کر دیں گے۔ کھڑے کھانا تو شروع ہو چکا ہے، لیکن اب تو بس یہ کہ گھر میں کھڑے نہیں کھا رہے ہیں، ٹیبل کرسی لگا لیے ہیں، ورنہ کیا اندر کا حال ہے، وہاں بھی کھڑے کھڑے کھا رہے ہوں۔ لیکن دستر میں کھانا چاہیے، دسترخوان بچھانا چاہیے۔ آج اس کی عادت ڈالیے میرے بھائیو بزرگوں، میری ماں بہنوں، اس برکت کے دسترخوان کو باہر نہ کرو گھروں سے، اس عادت کو خراب نہ کرو۔ بڑی برکتیں، بڑی رحمتیں اس میں، سنت کے مطابق کھانے میں، روزی میں برکت، صحت میں برکت، اور اس کی پوری قدر ہے۔ اسی لیے نبی کی سنت ہے، آپ نے کبھی بھی میز کرسی ٹیبل لگا کر کے نہیں کھانا کھایا ہے، آپ ہمیشہ جھک کر کے کھائیں۔ بڑھاپے کی حالت میں بھی آپ زمین پر بیٹھ کر کے کھائیں۔ آج تھوڑی سی مجبوریوں کی بنیاد پر میں آج اس طرح کے حال بن گئے ہیں کہ کھانا بھی بیٹھ کر کے، کھڑے ہو کر کے، پیشاب بھی کھڑے ہو کر کے، اور نماز میں بھی وہی کیفیت ہونے لگی۔ اس لیے میرے بھائی بزرگوں، میری ماں بہنوں، اپنے گھروں میں دسترخوان کا حصہ رکھو، اور اس برکت کی چیز کو اپنے گھر سے جانے نہ دو باہر۔ یہ اللہ کے رسول کی بہت ہی اہم سنت ہے، اس کو گھروں میں زندہ رکھیے، بیٹھ کر کے کھائیے۔ ہاں مجبوری ہے تو اس حال میں اللہ سب کچھ اجازت دے دیتا ہے۔ دسترخوان کے بارے میں ایک بات ہے، حضرت مولانا اصغر صاحب، اصغر میاں صاحب بہت بڑے اللہ والے تھے، دیوبند کے مولوی۔ آج مدرسہ اصغریہ ان کے نام سے دیوبند میں ایک مدرسہ ہے۔ وہ کھانا کے لیے جب دسترخوان لگاتے تھے، لوگ کھاتے تھے، تو ایک مرتبہ ایک نیا نوجوان آیا، کہا کہ حضرت دسترخوان میں جھاڑ دیتا ہوں، میں دسترخوان اٹھا دیتا ہوں۔ حضرت نے فرمایا ارے تجھ کو اٹھانا آتا بھی ہے، دسترخوان اٹھانا بھی آتا ہے؟ کہا کہ ہاں حضرت اٹھانا تو آتا ہے۔ کہا کہ کیسے اٹھاؤ گے بتاؤ ذرا؟ تو بتایا تو ہاں ایسا ادھر سے پکڑوں گا، ادھر سے پکڑوں گا، ایسے ملا کر کے اٹھا کر کے ڈال دوں گا، جیسے آج ہوتا ہے نا، آج ہوتا ہے نا، پکڑا ادھر سے، کھانا پینا، کھایا پیا، بچا کچا سب کیا ہو گیا۔ جتنے کھانے آج شادیوں میں مسلمان برباد کر رہے ہیں، اگر وہی چیز بچ جائے تو کتنے غریب کا پیٹ بھر جائے، کتنے میں اچھا کھانے کی تہذیب نہیں، ڈھنگ نہیں ہم لوگوں کا ہے۔ یہ سوچ رہا ہے مسلمان، اور ہم سوچ رہے ہیں کہ زمانہ بہت اچھا ہے کھانے کا، ہم کو آیا نہیں، کھانے کا بھی ڈھنگ نہیں ہم لوگوں کو، کھانے کا بھی ڈھنگ نکل گیا، تہذیب نکل گئی، تمدن نکل گئی۔ یہودیوں نے دو ہی کام کیا، عیسائیوں نے یہ کام کیا مسلمانوں پر کہ اپنی پوری تہذیب مسلمانوں پر ڈال دیا، اور یہودیوں نے عقیدے کو خراب کیا، دونوں مل کر کے کام کیے۔ اس لیے یہودیوں نے عقیدے کے خراب کرنے کے لیے آج ہزاروں قسم کے عقیدے مسلمانوں کو بنا دیے، اور عیسائیوں نے مسلمانوں کی تہذیب اور تمدن، لباس، کھانا پینا، اٹھنا بیٹھنا، سونا جاگنا، شادی بیاہ پر ایسی محنت کی ہے کہ آج ہمارا سارا ماحول اس کی طرف چلا گیا، اس کی طرف چلا گیا۔ حضرت نے فرمایا کیسے دسترخوان اٹھاؤ گے؟ کہا کہ ایسے اٹھا لوں گا۔ حضرت نے کہا کہ تم کو اٹھانا نہیں آتا ہے، جاؤ میں اٹھاتا ہوں۔ کہا کہ حضرت اچھا ایک مرتبہ اٹھا کر کے دکھا دیجئے، دیکھیے اس دسترخوان کے بارے میں بتا رہا ہوں، آج ہم لوگوں کو بھی نہیں اٹھانا آتا ہے۔ حضرت نے دسترخوان پر ایک نظر ڈالی، چھوٹی چھوٹی روٹی کے ٹکڑے اور جو باریک باریک ذرات تھے اس کو ایک طرف کیے، ہڈی جس میں گوشت نہیں لگی تھی اس کو ایک طرف کیے، وہ ہڈی جس میں تھوڑا سا کسی طرح سے گوشت کا ایک حصہ تھا اس کو ایک طرف کر دیے، سمجھے؟ اور یہ 3-4 حصے دسترخوان سے الگ الگ کیے، پھر ہڈی جس میں گوشت نہیں لگی تھی اس کو ایک طرف ڈال دی، اور فرمایا یہ جناتوں کی خوراک ہے اور اس میں ان کا حق چلا گیا، اور جس میں ذرا سا گوشت وغیرہ لگا تھا آپ نے ایک طرف رکھ دیا، کہا یہ بلی آئے گی اس کو چاٹے گی اور وہ اپنا خوراک بنا لے گی، اور جو چھوٹے چھوٹے ٹکڑے ٹکڑے تھے ذرا ذرات کی طرح تھے وہ چوٹیوں کے سوراخ کے پاس میں اٹھا کر کے جا کر کے ڈال دیے، کہا کہ یہ چوٹیوں کی خوراک ہے، یہ ان کو مل گیا، اور جو ذرا بڑے بڑے دھانے تھے اور ٹکڑے تھے اس کو ایک جگہ پر رکھ دیے کہ پرندے آئیں گے اس کو کھا لیں گے۔ لو یہ ہے دسترخوان اٹھانے کا طریقہ۔ اللہ اکبر۔
یہ ہے دسترخوان اٹھانے کا طریقہ. ہم نے کیا کیا؟ سب ملا دیا, اٹھا کر کے لا کر کے ڈال دیا, برکت چلی گئی, ختم ہو گیا. آج دیکھیے ہم خود کھائیں, ساتھ ساتھ کتنی مخلوق کو بھی کھلا رہی ہے. ہمارے بزرگوں کا طریقہ تھا, یہ ہمارے اکابر اسلاف کا طریقہ تھا, یہ میرے آقا حضرت محمد رسول اللہ کی سنت ہے. دیکھیے خود ہوئے, ہڈی بھی کہاں جا رہی؟ ایک مخلوق کی طرف جا رہی ہے. چوٹیوں کو بھی خوراک ہمارے دسترخوان سے مل رہا ہے, پرندوں کو بھی مل رہا ہے, بلی کو مل رہا ہے. میرے بھائیو بزرگوں, آج ہم نے ساری یہ برکتیں, جب یہ جانور کھاتے, یہ پرندے کھاتی, یہ چوٹیاں کھاتی, قسم خدا کی وہ دعائیں دیتی تو ہمارے گھر میں روزی میں برکتیں آتی. اب کہاں جا رہا ہے؟ سب کوڑے دان میں چلا جا رہا ہے. ایک بھنگی گھاں اٹھانے والا مسلمان کے محلوں کے بارے میں کہتی ہیں, اور کہتے ہیں لوگ کہ جتنے روزی کی بربادی اور خرابی اور جتنا پھینکا کھانا پینا مسلمانوں کے محلے اور گھروں سے آتا ہے, غیروں کے یہاں سے کچھ بھی نہیں آتا ہے, نہیں آتا ہے. آج ہم لوگ کھانے کا سلیقہ بھی بھول گئے. دسترخوان نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہڈی ادھر لے آؤ, روٹی کے ٹکڑے ادھر بھی لے آؤ. ہوتے ہیں نا کچھ, آدھی روٹی کھاتے ہیں آدھی چھوڑ دیتے ہیں, لے آؤ سب. اگر ایسی ہو اس روٹی کو رکھ دیجئے, کل کھائیے, بعد میں کھا لیجئے, شاید وہی ٹکڑا برکت کی ہو. وہی ٹکڑا اللہ رب العالمین نے برکت اور قدر کی نظر سے جب دیکھیں گے تو روزی آئے گی. اس کو پھینکو نہیں, اس کو چھاڑو نہیں, اس کو ڈالو نہیں, روٹی خراب نہیں ہوگی. اللہ کے پیغمبر لائیں اور ہڈیاں جمع کر دیے صحابہ, اور آپ نے ہاتھ اٹھا کر کے دعا کر دیے, اے میرے پروردگار, جابر بن عبداللہ کی اس دعوت سے میں بہت خوش ہوں, تیرا رسول بہت خوش ہے, آپ بھی خوش ہو جائیے. اللہ محمد چاہتا ہے, تیرا نبی چاہتا ہے کہ عبداللہ کی بکری بھی مل جائے اور اس کے آٹے بھی مل جائے. قسم خدا کی بکری کی ہڈی جو پڑی ہوئی تھی, اللہ نے اس سے بکری کو زندہ کر دیا, اور پھر وہ روٹی کے آٹے جو بچے ہوئے تھے اللہ کے پیغمبر جو واپس کی, حضرت جابر بن عبداللہ کہتے ہیں برسوں میں اسی سے کھاتا رہا. میرے گھر میں برکتیں, اور اس بکری سے 40,000 بکریاں کی آبادی اور نسلیں چلی ہے مدینہ طیبہ میں. تو میرے بھائی بزرگوں, اللہ رب العالمین نوازنے پاتا ہے, اس کو کہتے ہیں ترزق من تشاء بغیر حساب. تو یہ آیت کریمہ کب نازل ہوئی؟ ایک واقعہ اس وقت پیش آیا, اس کو بھی میں نے سنا دیا. لیکن یہ آیت کریمہ نازل کب ہوئی؟ حضرت سلمان فارسی نبی کو کہا, یا رسول اللہ دیکھیے میرے حصے میں بہت بڑا چٹان نکل گیا ہے, توڑتا ہوں ٹوٹتا نہیں ہے, کسی طرح نکلتا نہیں ہے, آپ اپنے دست مبارک سے مار دیجئے, شاید کہ ٹوٹ جائے. حضرت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم لیے پھاڑا, اور لینے کے بعد میں آپ نے مارا, زور سے مارا بسم اللہ پڑھ کر کے, تو چنگاری نکلی اور پتھر کی چنگاری پھیلی. آپ نے فرمایا الحمدللہ, اور دوسری مرتبہ مارا, تب بھی آپ نے فرمایا, تیسری مرتبہ مارا, پتھر چورا چورا ہو گیا, نکل گیا. صحابہ کہنے لگے یا رسول اللہ, پتھر کا ٹوٹنے پر مجھ کو اتنا احساس نہیں ہوا, یہ تو ٹوٹنے والی چیز تھی ٹوٹ گئی, یہ پھٹنے والا چیز میں پھٹ گیا, ریزہ ریزہ ہو گیا, پتھر کا کام ہے ٹوٹنا. لیکن آپ نے 3 مرتبہ جو الحمدللہ کہا ہے وہ کیا چیز ہے؟ صحابہ کی نظر وہاں جاتی. آپ نے فرمایا جب پہلی مرتبہ میں انہیں مارا اور چنگاری اور روشنی پھیلی, اس روشنی میں ملک یمن, قصرہ و کیسرا, فارس, یہ سب کے محلات ہم نے 3 مرتبہ دیکھیں. اللہ نے مجھ کو دکھایا اور بشارت خوشخبری دی میرے رب نے, ایک دن آپ کے ان غلاموں کے قبضے میں یہ سارے ملک ہوں گے, خزانہ ہوگا. نبی نے کہا, صحابہ تو یقین کر لیے, منافقین اور دوسرے لوگ تھے, کہا جس کے پیٹ میں پتھر ہو, ایک وقت کا کھانا نہ ملے, جس کے پیر میں جوتی چپل نہ ہو, پہننے کا کپڑا نہ ہو, وہ یمن اور مصر اور ملک شام اور فلسطین اور ان علاقوں کے خزانے ان کے پاس آئیں گے, یہ ہو ہی نہیں سکتا ہے. ان لوگ تانا دینے لگے, آیت اتر گئی, قل اللہم مالک الملک تؤتی الملک من تشاء. اللہ بادشاہوں کا بادشاہ ہے, وہ جب چاہتا ہے بادشاہ کو نیچے کرتا ہے, دوسرے کو بیٹھا دیتا ہے, عزت وہی, ذلت وہی. پھر ہوا کیا؟ اس آیت کریمہ میں دیکھیے اس کی شان نزول اور پھر اس کی صداقت, کہ وہی ابو ہریرہ جس کو ایک ٹکڑا نہیں ملتا تھا, وہ ابو ہریرہ آج مصر کا گورنر بن گئے. اللہ اکبر. وہ عبیدہ بن جراح جس کو ایک روٹی کا ٹکڑا نہیں ملتا تھا, آج وہ فلسطین اور ملک شام کا گورنر بن کر کے بیٹھے ہیں, وہ کیسر و کسریٰ کے حاکم بن کر کے بیٹھے ہیں. فرماتے ہیں ابو ہریرہ ڈرتا تھا کھانا اور خزانہ جب سامنے آتا تھا, کہیں اللہ تعالیٰ دنیا ہی میں جنت کا بدلہ تو نہ دے دے. یہ آیت کریمہ اس طرح سچی ہوئی اور ثابت ہوئی کہ حضرت امیر المومنین عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے دور میں آدھی دنیا پر صحابہ کی حکومت ہو گئی.
آدھی دنیا پر خزانے خوب آئے۔ اللہ نے اسی وقت اس آیت کریمہ کو اتار کر کے نبی کو بتا دیا جب تکلیف ہوتی ہے صبر ہو جائے تو اللہ خوشخبری اور بشارت بھی دیتا ہے۔ تو اللہ نے فرمایا میں تو وہ ہوں جو عزت بھی دیتا ہوں جس کو چاہتا ہوں، میں تو وہ ہوں ذلیل بھی کر دیتا ہوں۔ دیکھیے جو لوگ اتنے زمانے تک بادشاہت کی کرسی پر بیٹھ کر کے اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی کیے ہیں، اللہ رب العالمین نے کیسی ذلت کی سزائیں ان لوگوں کو دی ہے اور دیں گے ایسے لوگوں کے، ہزاروں لوگ ایسے ہیں آج۔ آگے فرمایا تجھے پتہ نہیں میں کون ہوں، دن کو گھٹا دیتا ہوں رات کو گھٹا دیتا ہوں، دن کو بڑھا دیتا ہوں رات کو بڑھا دیتا ہوں۔ ابھی کیسا حال ہے؟ رات چھوٹی ہو رہی ہے بڑی؟ ہاں بڑی ہو رہی ہے نا، پھر بھی نیند نہیں پوری ہو رہی، ہاں پھر بھی نیند نہیں پوری ہو رہی۔ اگر پوری ہو جاتی تو پھر کہاں ہوتے ہیں؟ فجر میں مسجدوں میں نوجوان نظر آتے، بزرگ نظر آتے، ہاں لیکن نہیں، کتنی لمبی رات کر دے پھر بھی کہیں گے نہ نیند نہیں پوری ہوئی ہے، سو رہا ہے، اللہ اکبر، سو رہا، اللہ نے راتیں دیے، اللہ دیتا ہے، اس کو مزہ لے رہے ہو اور فجر کی نماز چھوڑ رہے، حساب لے گا اللہ تعالیٰ۔ اللہ نے فرمایا میں وہ ہوں جو رات کو چھوٹا اور بڑا، دن کو گھٹاتا بڑھاتا ہوں، رات کو گھٹاتا بڑھاتا ہوں۔ اور یہ ہمارے اور آپ کے سامنے نمونہ ہے، اب یہ دن چھوٹا ہے رات بڑی ہے، تھوڑے دن کے بعد رات چھوٹی ہو جائے گی دن بڑا ہو جائے گا۔ فجر کی نماز ایک مسلمان محلے میں گھوم پھر کر کے اگر آپ سروے کیجئے، جائزہ لیجئے، چند نوجوانوں سے پکڑ کر کے پوچھئے آپ کی مسجد میں فجر کے نماز کی جماعت کا وقت ذرا بتا دیجئے، قسم خدا کی بتا نہیں سکیں گے، چند ہی لوگ ہوں گے بتا دیں گے، چند لوگ ہوں گے جو کہہ سکتے ہیں کہ ہاں یہ وقت ہے، جو آتے ہوں پڑھتے ہو، وہ بھی نوجوانوں میں کم، بزرگوں میں کوئی بتا دیا، ورنہ سروے کر لیجئے آپ، کوئی کہنے کی شکایت کی بات نہیں ہے، حالات ایسے ہیں۔ اس لیے میں تو نوجوانوں سے کہتا ہوں ارے اللہ نے اس جوانی میں آفر دیا اللہ تعالیٰ اوپر سے، ایک سجدہ 70 سجدے کے برابر نہیں بڑھاپے کے کرے گا، ابھی کر لو، ابھی ایک سجدہ کر لو، بڑھاپے میں یہ سب چیزیں تجھے مل جائے گی۔ تو میرے بھائی بزرگوں اللہ بڑی شان والا ہے، بڑی عزت والا۔ آگے فرمایا میں تو وہ ہوں جو زندہ کو مردہ، مردہ کو زندہ، مردہ انڈا ہے کوئی جان ہے، تاوے پر ڈالو تو انڈے کی شکل میں ہے، مرغی اپنے چوچ میں اور اپنے پروں میں دبا لے تو بچے کی شکل میں، کون ہے اس مردہ انڈا سے ایک زندہ بچہ نکالنے والا؟ یہ اللہ کی شان ہے، اس کے سوا کوئی نہیں۔ کون ہے یہ چلتے پھرتے انسان کو لاشوں کی شکل میں تبدیل کر دینے والا؟ یہ کون ہے؟ اللہ کی ذات ہے۔ میرے بھائی بزرگوں اسی کی طرف اشارہ کیا، تخرج المیت من الحی، کون ہے جو قبروں سے اٹھا کر کے حشر کے میدان میں کھڑا کر دے گا، اسی کی طرف اشارہ۔ آگے فرمایا وَتَرْزُقُ مَن تَشَاءُ بِغَيْرِ حساب، بغیر حساب وہم و گمان کے اللہ روزی جس کو دینا چاہتا دے دیتا ہے۔ ایک صحابی بہت دن سے بھوکے تھے، تڑپ رہے تھے، پریشان تھے، استنجے کا تقاضا ہوا، گھر سے باہر نکلے، استنجے کا تقاضا ہوا، گھر سے باہر نکلیں۔ پہلے دور میں گھروں میں نہیں تھا یہ سب کام، گھروں میں نہیں، باہر نکلیں، باہر ذرا دور ہٹیں، جا کر کے استنجے کے لیے بیٹھیں، ضرورت پوری ہو رہی ہے۔ دیکھتے ہیں کہ ایک چوہا سوراخ سے، اس کو عربی میں بل کہتے ہیں، کیا کہتے ہیں؟ بل، اردو میں اس کو سوراخ، شغاف سب کہہ سکتے ہیں۔ تو بل سے، سوراخ سے ایک چوہا نکلا اور ایک سونے کا دینار لے کر کے ڈال دیا سامنے۔ صحابی کیا کر رہے ہیں؟ کئی دن سے بھوکے ہیں، استنجے میں بیٹھے ہوئے، دیکھا یہ کیا ہو رہا ہے بھائی، استنجا کر رہا اور یہ سونے کا، ہم اور آپ ہوتے چھوڑ دیتے زندہ پہلے اسی پر قبضہ کرتے ہیں، یہ کہاں سے مل گیا؟ لیکن صحابی تھے، دیکھتے ہیں، کہتے ہیں کہ تھوڑی دیر کے بعد پھر چوہا اندر گیا اور پھر بل سے ایک اور دینار لایا، تھوڑی دیر کے بعد پھر اور دیکھا میں، پھر چوہا اندر گیا، پھر ایک اور دینار لے کر کے باہر آیا۔ کتنے دینار ہو گئے؟ 3 دینار۔ صحابی ضرورت سے فارغ ہو گئے۔ دیکھو کیسے لوگ تھے، تڑپتے ہیں، اللہ سے مانگتے ہیں، تو بل سے روزی آ رہی ہے۔ کہاں سے آ رہی ہے؟ بل سے روزی آ رہی، دینار نکل رہا۔ آج ہماری روزی سب کہاں جا رہی؟ بلوں میں جا رہی۔ کہاں؟ فون کے بل میں گیا، کس میں گیا؟ فون کے بل میں گیا، کیبل کے بل میں گیا، ٹیلی فون میں گیا،
بجلی بل میں گیا ہے، کرنٹ بل میں گیا، کھانے کے بل میں گیا، گھر کے بل میں گیا، ساری روزی ڈاکٹر کے بل میں گیا، گاڑی کے بل میں گیا، انشورنس کے بل میں گیا، بینک کے بل میں گیا، سارے روزی کہاں جا رہے ہیں؟ بلوں میں جا رہے ہیں، ہمارے بلوں میں، اور ان کی روزی زمین کے بل سے باہر نکلتی تھی۔ فرق اتنا ہو گیا، فرق اتنا ہو گیا، آج ہماری روزی بلوں کے نظر ہو گیا، کل ان کی روزی بلوں سے باہر آتی تھی۔ اب ایسا نہیں ہوگا، آپ کہیں گے ہم بھی جا کے میدان میں بیٹھ جائیں گے، چوہا لا دے گا۔ اب چوہا جو کچھ رکھیں چھپا کر کے وہ بھی لے جائے گا، وہ بھی لے جائے گا۔ اب تو وہ ہوشیار ہو گئے، کہا کہ انسان جب بدماش ہو گئے تو میں کیوں شریف بنوں، میں کیوں شریف بنوں؟ جس طرح سے انسان روئے زمین پر بدماشی کرے گا، اللہ اس کے ساتھ اس کے مخلوق کو بھی اسی طرح کر دے گا۔ کرو اس کے ساتھ میں۔ تو میرے بھائی بزرگوں 3 دینار ملے، اب کیا کرنا؟ ہم اور آپ ہوتے خوشی ہو جاتی ہے، چلو بیوی کو بھی خوش کریں گے، بچوں کو بھی خوش کریں گے، لیکن وہ صحابی تھے، بغیر محنت کی روزی بل سے ملی ہے، میرے نظروں کے سامنے چوہا لا کر کے ڈالا ہے، میرے لیے جائز ہے یا ناجائز ہے، کھا سکتا ہوں یا نہیں کھا سکتا ہوں؟ حالانکہ کئی دن سے بھوکے ہیں صحابی، چاہتے تھے فوراً لے کر کے کھاتے، اپنی ضرورت کو پوری کرتے، لیکن نہیں، وہ پاکیزہ کھانے والے تھے۔ کہا کہ جب تک رسول اللہ سے مسئلہ نہیں پوچھوں گا نہیں کھاؤں گا اس کو، نہیں اپنے گھر میں لے جاؤں گا۔ سیدھے اٹھے اور سیدھے وہاں چلے گئے، یا رسول اللہ، استنجے کے لیے بیٹھا تھا، کئی دن سے پریشانی گھر میں تھی، استنجے کے تقاضے سے بیٹھ گیا، ایک بل سے چوہا نکلا اور 3 دینار 3 وقفے میں لا کر کے میرے سامنے ڈال دیا، یا رسول اللہ یہ جائز ہے یا ناجائز؟ جائز ہے یا ناجائز؟ اللہ ترزق من تشاء بغیر حساب، میں بغیر حساب وہم و گمان کے تیری روزی میں پہنچاؤں گا، شرط ہے تم میرا تو بنو، پہلے تم اٹھو تو ذرا فجر کی نماز پڑھو، ذرا نمازوں کی پابندی کرو، دکان سے چھوڑ کر کے ذرا میرے لیے 1-2 سجدہ کے لیے نکل جاؤ، دیکھو روزی دیتا ہوں نہیں دیتا ہوں۔ نوجوان ایک بڑا پریشان، رات خواب دیکھا، ایک کہنے والا نے کہا تو نے بڑی ماں کی خدمت کی ہے، اسی لیے پتھر کے نیچے 100 دینار ہیں، جا کر کے اٹھا کر کے لے لو، بڑی خدمت کی ہے، تیری خدمت سے اللہ خوش ہو گیا، اسی لیے پتھر کے نیچے تیرے گھر کے پاس جو چٹان پتھر ہے اس کے نیچے رکھا ہوا ہے، ذرا اٹھا لو، 100 دینار ہے۔ نوجوان کیا کہتا ہے، اس میں برکت ہے یا نہیں ہے؟ تو کہنے والا نے کہا کہ برکت نہیں، کہا کہ پھر میں دیتا نہیں۔ آنکھ کھل گئی، آنکھ کھل گئی، بیوی سے خواب سنا ہے، دیکھو آج ایسا ایسا خواب، بیوی بھی پریشان ہے، فاقے کی وقت اور زندگی گزر رہی ہے۔ بیوی نے کہنے لگی، ارے بھائی کم سے کم اگر تم لے نہیں رہے تھے تو کم سے کم جا کر کے دیکھ کر کیا ہے یا نہیں ہے۔ دیکھو عورت جب چاہے نا تو سب گڑبڑ معاملہ کر دیں، وہ چاہے صبر اور سکون، اور وہ چاہے حلال روزی اپنے گھر میں آنے کے لیے، تو اس کے ہاتھ میں ہے طاقت۔ شوہر سے کہتی ہے اچھا چلو لیا نہیں تو کم سے کم جا کر کے دیکھو ہے دینار یا نہیں ہے، یا وہ بھی نکل گیا۔ شوہر کیا جواب دیتا ہے، جب ہم کو لینا ہی نہیں تو دیکھنے کی کیا ضرورت ہے، جاؤ نہیں دیکھتا میں۔ اللہ اکبر، ایسے پکے لوگ جھکنا نہیں، غلط کاموں میں نہیں، اور غلط کاموں میں جانا بھی نہیں۔ سو گیا، دوسری رات پھر خواب میں فرشتے کی شکل میں ایک شخص نظر آیا، کہا جاؤ پتھر کے نیچے 10 دینار ہیں، تم ماں کی بڑی خدمت کیا، اس کے بدلے میں اللہ تجھ کو دے رہا ہے، جاؤ لے لو۔ کتنا ہو گیا؟ 100 سے کتنا؟ 10 ہو گیا۔ اللہ اکبر، گھٹ گیا کتنا؟ کہا برکت ہے اس میں، کہا کہ برکت رکت نہیں اس میں، کہا کہ نہیں لیتا میں، ختم خواب۔ بیوی کو سنایا، دیکھو آج پھر ایسے ہی خواب دیکھا۔ آج کی بیوی ہوتی تو کہتا تم نہیں اٹھاتے تو ہم ہی اٹھا لیتے ہیں، تم بعد میں جانا، پہلے ہم کو جانے دو، آپ نہیں جائیں گے بازار، اچھا ہم ہی کر کے آ رہے ہیں، آپ کی ضرورت نہیں، آپ تھوڑے گھٹانے بڑھانے جانتے ہیں، میں جو کپڑا خرید کر کے لا دوں گی آپ مہنگے میں لا دیں گے، آج اتنے ہو گئے۔ گھومنے کا مزاج، پردے کا خیال نہیں، وہ سارے دین اور شریعت کو بالائے طاق رکھ کر کے آج ہماری زندگی گزر رہی ہے۔ آگے ارے آج بھی کم سے کم دیکھو 10 ہے یا نہیں ہے، 100 میں 10 آیا تو دیکھ لو، کہ جب لینا نہیں تو دیکھتا بھی نہیں، ختم قصہ۔ پھر آدمی سویا، تیسری رات پھر آ کر کے کہا ارے بھائی تم ماں کی بڑی خدمت کیا ہے، پتھر کے نیچے 1 دینار ہے، وہ اٹھا لاؤ، اس میں اٹھا لاؤ۔ کہا کہ برکت؟ کہا کہ ہاں برکت۔ کہا کہ ٹھیک ہے اٹھا لیتا ہوں۔ آنکھ کھل گئی۔ اب بیوی سے کہتے ہیں کہ آج 1 دینار کی خبر آئی ہے خواب میں۔ ہم لوگ تو خواب ایسا دیکھتے ہیں، نوٹ پورا گنے لیکن آنکھ کھلے تو کچھ بھی نہ ملے، ایسے تو خواب دیکھتے ہیں ہم لوگ
کیوں؟ برکتیں بھی خواب کی نکل گئی، خواب کی برکتیں نکل گئی، زمین بھی برکتیں نکل گئی۔ اس لیے ہماری نیتیں اعمال سب ایسے ہو گئے، وہ خواب دیکھ رہے ہیں تو سچا برکت ہے، ہاں برکت ہے، کہا کہ ٹھیک ہے اٹھا لوں گا، انشاءاللہ اگلے ہفتے میں بتاؤں گا اٹھا کر کے کیا کیا وہ، کیسی برکت ہوئی، 1 دینار میں کیسی برکت ہوئی۔ پھر وہ صحابی 3 دینار کو کیا کہتے ہیں رسول اللہ، جائز ہے تیرے لیے یا ناجائز ہے؟ انشاءاللہ وَتَرْزُقُ مَن تَشَاءُ بِغَيْرِ حساب کی تفسیر ابھی باقی، انشاءاللہ اگلے ہفتے میں بتاؤں گا۔ اللہم صلی علی سیدنا نبینا حبیبنا مولانا محمد وبارک وسلم علیہ۔ اللہم ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقینا عذاب النار۔ اے اللہ ہم سب تیرے بندے ہیں، آپ ہم سب کے رب اور خالق اور مالک ہیں، آپ ہی عزت دیتے ہیں، ذلت سے آپ ہی بچاتے ہیں، آپ روزی دیتے ہیں، آپ ہی سب کچھ کا مالک ہیں۔ اے اللہ ہم سب گنہگار